استغفار جسے کرنے سے انسان خوشحال ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غموں سے نجات ملتی ہے اور مصائب سے حفاظت نصیب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرے گا، اللہ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا، اسے ہر غم سے خلاصی دے گا اور اسے روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔ جبکہ بعض احباب کہتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے کرتے تھک گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ ہماری مشکلات آسان ہو رہی ہیں اور نہ ہمیں پریشانیوں سے نجات مل رہی ہے۔ اس لیے ہمارے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ استغفار کے متعلق جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر یہی صورتحال آپ کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے تو یہ ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے جو کہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث میں بتائے گئے طریقے کے مطابق استغفار کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کے حالات انشاءاللہ ضرور بہتر ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں تو پھر یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم گہرائی سے استغفار کی طاقت کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں استغفار صحیح سے کیسے کیا جائے۔ یاد رہے، استغفار محض توبہ کا ایک سادہ سا عمل نہیں ہے، یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جس سے انسان خوشحالی حاصل کر سکتا ہے، اپنی چھوٹی بڑی پریشانیاں دور کر سکتا ہے، دکھوں سے نجات پا سکتا ہے اور مصائب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کی کثرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا، اسے ہر غم سے خلاصی دے گا اور اسے روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اس کے باوجود ہمارے چند احباب مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے کرتے تھک گئے لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نہ ہماری مشکلات کم ہو رہی ہیں اور ہماری پریشانی بھی دور نہیں ہو رہی۔ یہ شک بعض اوقات ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ استغفار کے فضائل صحیح بھی ہیں یا محض فرضی ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ بھی ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں تو آج ہم آپ کو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے استغفار کریں گے تو آپ کی دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نوح کی آیات 10 سے 12 میں فرماتا ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ آسان لفظوں میں اس کی تشریح کر دوں۔ 10ویں آیت کا آغاز اللہ سے معافی مانگنے کے براہ راست حکم سے ہوتا ہے۔ یہ حکم مومن کی زندگی میں استغفار کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو استغفار کے ذریعے اللہ سے بخشوانے اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس سے مراد علماء نے یہ لیے ہیں کہ گناہ کتنے زیادہ یا کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اور بخشش سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو سچی توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آگے استغفار پر انعام کا ذکر فرمایا کہ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا۔ بارش کے مفہوم علماء یہ لیتے ہیں کہ بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی علامت ہے۔ ایک زرعی معاشرے میں بارش زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وافر فصلیں اور ایک خوشحال زندگی عطا ہوتی ہے۔ اس طرح بارش کا وعدہ نہ صرف جسمانی رزق کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے عام برسنے کا بھی اشارہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہاں دولت مادی خوشحالی کی علامت ہے، اس میں ہر قسم کے وسائل اور رزق شامل ہیں جو زندگی کو آرام دہ اور خوشحال بناتے ہیں، اور اولاد کا ذکر اس لیے کہ اس کو اکثر ایک نعمت اور خوشی اور تسلسل کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جنت اور حتمی خوشی کی علامت ہیں، یعنی دنیا میں آسانی، خوبصورت زندگی اور خوشحال زندگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ باغات زرخیز زمین اور سرسبز و شاداب ہریالی کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ نہریں مسلسل فراہمی اور رزق کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کے درمیان براہ راست تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ جب ایک مومن سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے نتیجے میں روحانی اور مادی دونوں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل رزق کی بندش کو ختم کر دیتا ہے۔
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ انسان استغفار کرے تو اس کا رزق بڑھ جاتا ہے؟ تو آئیے بتاؤں، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی کفارہ اس کے لیے نہیں کرتا تو اس کا رزق اس کے کفارے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معاش میں تنگی آتی ہے۔ لیکن جب وہ استغفار کرنے لگتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس وقت یہ استغفار اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کی تصدیق خود قرآن شریف اور حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ متعدد آیات کریمہ اور حدیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ توبہ و استغفار رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو استغفار کی تعلیم اس لیے دی کہ وہ تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار کے فوائد جامع ہیں، جس سے دنیا و آخرت دونوں میں خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، استغفار کے بے پناہ فوائد کا خاکہ پیش کرتے ہوئے یہ آیات مومنین کو مسلسل اللہ کی طرف توبہ کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا کسی کی بھی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ استغفار کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں، اس کی عادت بنائیں، اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ ہمیشہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں کہ سچی توبہ دنیا اور آخرت دونوں میں برکتوں کے دروازے کھول دے گی۔ ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے مومنین اپنی زندگیوں میں استغفار کے گہرے اثرات کا تجربہ کر سکتے ہیں، جس سے دنیاوی کامیابی اور روحانی تکمیل حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، استغفار صرف الفاظ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ دل اور دماغ کی حالت کا نام ہے۔ استغفار کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے اب ہم چند بہت ہی اہم اور ضروری اقدامات بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ استغفار کو مؤثر بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ ہے اخلاص۔ آپ کے دل کو حقیقی طور پر کیے گئے گناہوں پر پچھتاوا ہونا چاہیے۔ اس تناظر میں یہ صرف الفاظ کے بارے میں نہیں ہے کہ بندے کا دھیان اور طرف ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ صحیح معنوں میں خود کو قصوروار سمجھ کر اللہ سے معافی مانگے۔ اس حالت میں آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ استغفار آپ کے دل سے ادا ہوگا، اور یہی چیز اللہ کی مدد کے نزول کا باعث ہوتی ہے۔ استغفار کی برکات کے لیے دوسرے نمبر پر جو چیز ہے جس کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے وہ ہے مستقل مزاجی۔ اس لیے استغفار کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا باقاعدہ حصہ بنائیں۔ یہ نہیں کہ 2 دن کر لیا، 4 دن چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ گناہوں سے پاک و صاف تھے۔ استغفار کے فیوز و برکات کے لیے تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے تبدیلی کا عزم کریں۔ کیا مطلب؟ کہ اس گناہ کی طرف واپس نہ جانے کا پختہ ارادہ کریں جس کے لیے آپ معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے سچی توبہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر چوتھی چیز جو آپ نے اختیار کرنی ہے وہ ہے نیک اعمال کی پیروی۔ اپنے نیکیوں میں جس قدر ممکن ہو اضافہ کریں۔ یہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ گناہوں کے اثرات کو مٹانے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے احسان، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک کاموں میں مشغول رہیں۔ ان مراحل کو اپنے استغفار میں شامل کر کے آپ خود کو قرآن کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ جب آپ صدقے دل سے معافی مانگیں گے تو وہ ضرور جواب دے گا۔ تو پیارے دوستوں، کبھی امید نہ ہاریں، اخلاص، مستقل مزاجی اور سچے دل کے ساتھ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کی حکمت اور بہتر وقت پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، آپ کے غم دور ہو جائیں گے اور آپ کے لیے رزق کے غیر متوقع دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے معافی مانگتے رہو، یعنی استغفار کرتے رہو اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔